بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک سٹوری ہے دی نیوز میں جناب عمر چیمہ صاحب کی. بڑی خوفناک سٹوری ہے. وہ پاکستان کی جو کہہ لیں کہ ریاست کا جو کہتے ہیں نا جی کہ جیسے سرجیکل آپریشن جس کو کہتے ہیں, یا کھول کے رکھ دیا ہے انہوں نے پاکستان کی ریاست بنیادی طور پر جو ناکام ہے. اور بڑا دل خراب ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جب پاکستان کی ریاست کے ساتھ لفظ ناکامی آتا ہے, لیکن کیا کریں یہ بات درست ہے اور یہ بہت بری بھی لگتی ہے, بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن یہ بات جو ہے زمینی حقائق یہی ہیں, سچ یہی ہے کہ ریاست پاکستان ایک ناکامی کی طرف رواں دواں ہے. اور اس کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ریاست اپنے شہریوں کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے, ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے, یا وہ ایک ناکام ریاست ہی کہلاتی ہے. اور پاکستان میں بڑوں کے لیے قانون کچھ اور ہے, غریبوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے قانون کچھ اور ہے. تو وہ سٹوری اسی سے متعلق ہے, اور وہ سٹوری ہے کہ کراچی اور اسلام آباد کے ٹاورز کا قصہ, اس ٹائٹل کے ساتھ ان کی سٹوری ہے کہ 3 سال پہلے جو ہے کہ سپریم کورٹ نے 2 فیصلے سنائے, یا کہہ لیں کہ 3 سال کے دوران 2 فیصلے سپریم کورٹ نے پاکستان کی ہائی رائز بلڈنگز کے متعلق سنائے. ایک فیصلہ جو تھا وہ یعنی کہہ لیں کہ اب چل رہا ہے نسلہ ٹاور کا, اور ایک فیصلہ جو تھا وہ گرینڈ حیات ہوٹل, یہ کمپنی تھی بی این پی کمپنی, میسرز بی این پی کمپنی. انہوں نے قصہ یہ ہے کہ حیات یا گرینڈ حیات ہوٹل بنانے کے لیے زمین خریدی تھی, ایک پلاٹ لیا تھا, لیکن اس کے بجائے انہوں نے یعنی ہوٹل بنانے کے بجائے ایک 40 منزلہ ایک ٹاور کھڑا کیا, اور وہ اس میں انہوں نے رہائشی اور لگژری جو ہیں وہ فلیٹس بنائے, اور وہ فلیٹس جو ہیں وہ بیچ دیے. اب یہ فلیٹس جو فروخت ہوئے یہ پاکستان کے انتہائی با اثر جو افراد تھے انہوں نے خریدے, کیونکہ لگژریس تھے, یعنی کہ پر آسائش جس کو کہتے ہیں, جنت مال, وہ والے یہ فلیٹ تھے. اور کچھ کمرشل مطلب ایریا بھی تھا ان کا. تو اس کے اوپر جو تھا یعنی کہ سی ڈی اے انہوں نے کیس کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب آپ نے کسی کام اور کے لیے جگہ پلاٹ لیا تھا اور اس کے اوپر آپ نے کھڑا کچھ اور کر دیا. بالکل اسی طرح کہ آپ ایک پلاٹ لیں اور اس پر گھر بنانا چاہیں, یا گھر بنانے کے لیے نیت سے لیں اور جناب اس کے اوپر آپ کمرشل مارکیٹ کھڑی کر دیں, یا ایک رہائشی منصوبہ جو ہائی رائز بلڈنگ ہوتی ہے وہ بنا دیں, تو اس کی یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں, وہ بڑی پھر لمبی بات ہو جائے گی کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ کو مطلب جس مقصد کے لیے لیں, پھر وہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس نے اس حساب سے وہ سارا علاقہ پلان کیا ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ پھر ٹیکنیکل بات ہو جائے گی کہ ایک اتنے اسکیئر علاقے میں اتنے لوگ آباد ہو سکتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے اتنے واش رومز چاہیے, اتنی رہائش چاہیے, مطلب وہ پھر بہت ٹیکنیکل وہ شے جو ہوتی ہے چیز ہو جائے گی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ بلڈنگ ان لافل ہے, اس کو گرایا جائے. وہ سپریم کورٹ چلے گئے, کیس یا عدالت میں چلے گئے, معاملہ سپریم کورٹ تک گیا. تو جناب علی پھر پتہ چلا کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس میں تب پتہ چلا کہ اس میں جو فلیٹ ہیں وہ کن کن کے ہیں. ان میں جو فلیٹ تھے وہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, ان کا بھی ایک فلیٹ بتایا جاتا ہے, اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ناصر الملک اور دیگر اس طرح کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے یہ والے فلیٹ وہاں پر خریدے ہوئے تھے. تو اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک ہفتہ قبل ثاقب نثار صاحب نے اس کیس کی سماعت کی, اور ثاقب نثار صاحب نے ایل ڈی اے کو جناب علی وہ جھاڑ چم کے رکھ دیا, اور کوئی جرمانہ کر کے ان کو کہا کہ جی کہ یہ بس جو بن گیا سو بن گیا, پہلے آپ سوئے ہوئے تھے, یہ اب خرید کر لیے ہیں انہوں نے, لوگوں نے زمینیں لے لیں یا فلیٹ خرید لیے, ان کا کیا قصور ہے, آپ کی سزا جو ہے وہ اور کسی کو کیوں ملے. وہ ویسے بھی وہ جو پلاٹ تھا یا جو ہوٹل تھا وہ بھی ساز باز کر کے وہ جو نیشنل پارک ہے جس پر کوئی تعمیرات نہیں ہو سکتی وہاں پر وہ لاٹ کیے گئے تھے, بجائے اس کے کہ جنہوں نے لاٹ کیے تھے ان کو پکڑا جاتا, وہ بلڈنگ گرائی جاتی. انہوں نے اس کو ریگولائز کر دیا جرمانہ لے کے, جرمانہ بھی وہ, اور پھر وہ کہا جی تفصیلی فیصلہ آئے گا, اور عمر چیمہ صاحب کی خبر کے مطابق ابھی تک اس کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا. تو لہٰذا
وہ جو افسر شاہی کے ساتھ مل ملا کے یہ والا معاملہ سیدھا کر لیا گیا ہے، اور ایک ان لافل یعنی کہ سپریم کورٹ نے تب بھی مطلب ایک کہہ لیں کہ ریگولائز کر دیا، جو بھی کہہ لیں اس کو، بچ گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹاور آج بھی اسلام آباد میں موجود ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہاں پر لوگ چونکہ بڑے امیر لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چل رہا ہے کام، اور وہاں پر عمران خان صاحب کا بھی اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بھائی نے بیچنا ہوتا ہوئے یا کسی دوست نے نہ کوئی گفٹ کر دیا۔ بہرحال یہ عمر چیمہ صاحب کی ایک سٹوری تھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ نسلہ ٹاور کے اوپر آ جائیں۔ نسلہ ٹاور کا معاملہ یہ ہے کہ جی کہ سپریم کورٹ کو یہ لگا کہ یہ ایک جو کہتے ہیں نا تجاوزات، یعنی کہ غیر قانونی طور پر یہ والا بنایا گیا ہے، کچھ حصہ اس کا شامل کر لیا گیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا ہو، یہ سپریم کورٹ کے پاس ریکارڈ کا معاملہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ سروس روڈ جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ اس میں شامل تھا، وہ بلاک ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے نے بڑا اس پر جو تھا وہ آرڈر لیا زبردست قسم کا کہ جی یہ گرا دیں، بارود سے اڑا دیں، اور کوئی یعنی کہ خصوصاً کراچی کا جو بلڈر مافیا ہے اس تک یہ میسج پہنچا اس طرح کے فیصلے سے کہ اس طرح کی جو لا قانونیت ہے وہ اب قابل قبول نہیں ہوگی، جو چیز غیر قانونی طور پر تعمیر کی جائے گی بلڈنگ کوڈ سے ہٹ کے اس کو جناب ہم گرا دیں گے۔ تو وہ اس کی مسماری کا کام چل رہا ہے، آپ کے نالج میں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب صورتحال دو معاملات ہیں کہ جب امیر کی بات آتی ہے یا با اثر لوگوں کی بات آتی ہے تو ہماری جو ہوتی ہے عدالت، ہمارا قانون، اس کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، تب ریمارکس بھی بڑے عجیب و غریب سے آتے ہیں، اور بڑے وہ جو پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ہمدردی والے ریمارکس آتے ہیں کہ پہلے اتنے پیسے لگا لیے، اب یہ کہاں پر جائیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اور پھر جب کوئی عام آدمی اس طرح کی حرکت کر بیٹھے، میں نسلہ ٹاور جنہوں نے بنایا میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں جو ان کے ہاں رہائش پذیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جتنے بھی خاندان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر یہ والا ریگولائز ہو سکتا ہے تو پھر یہ ریگولائز کیوں نہیں ہو سکتا، یا پھر وہ فیصلہ ٹھیک تھا تو پھر یہ فیصلہ غلط ہے، یوں سمجھیں۔ اگر یہ فیصلہ ٹھیک ہے وہ فیصلہ غلط تھا تو پھر اس فیصلے کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا وہ جہاں پر سابق چیف جسٹس جو ہے ناصر الملک صاحب ان کا گھر ہے، جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کا فلیٹ ہے، اس لیے وہ کیس جو ہے وہ مطلب اسی طرح ہی رہے گا؟ کیا اس کے اوپر ہماری جو عدالت ہے وہ سو موٹو نہیں لے سکتی؟ کیا اس کے اوپر فیصلہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، مطلب ریووک نہیں کیا جا سکتا، اس پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی؟ پاکستان کی عدلیہ کے پاس جو ہیں وہ خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جو اب فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ سو موٹو کے اختیارات ہیں، اور یہ بڑے وسیع ہیں اختیارات، اس میں وہ ہر چیز کا، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری فورم ہے پاکستان میں انصاف فراہم کرنے کا، تو وہ پھر جب انصاف اس کو فراہم کرنا ہوتا ہے یا پھر اس طرح کا جو ادارہ ہے وہ آخری حد تک جاتا ہے، تو کیا وہ ان کی دل شکنی نہ ہو یا پاکستان میں یہ تاثر نہ پھیلے جو اس وقت پھیلا ہوا ہے کہ یار کہ امیر کے لیے قانون اور با اثر، میں یعنی امیر کی بجائے میں با اثر آدمی کہوں گا کہ با اثر، کیونکہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اتنے امیر نہ ہوں یا ناصر الملک صاحب اتنے امیر نہ ہوں، ویسے تو یہ بھی بات ہے کہ اتنا لگژری فلیٹ کتوں لیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے امیر کبیر نہ ہوں لیکن با اثر ضرور ہیں۔ تو کیا جو تاثر پھیل چکا ہے کہ با اثر لوگوں کا پاکستان کچھ اور ہے، اور جو عام آدمی ہیں ان کا پاکستان کچھ اور ہے یا کوئی اور ہے، ان کے ساتھ سلوک کچھ اور کیا جائے گا، اور جو با اثر لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ریاست ماں والا سلوک کرے گی، اور جو با اثر لوگ نہیں ہیں، عام آدمی ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے ساتھ ریاست جو ہے وہ قاتلوں والا، جلادوں والا سلوک کرے گی۔ یہ تاثر پھیلا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے، چیف جسٹس پاکستان آسمان جہانگیر کانفرنس میں انہوں نے بڑی شاندار تقریر کی تھی کہ ہم نہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، اصول کی بات کرتے ہیں، انصاف فراہم کرتے ہیں، واٹس ایور جو بھی انہوں نے کہا تھا اس پر عمل درآمد کرنے کا بہترین وقت ہے۔ پھر ایک اور بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ آج جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، انہوں نے جو سندھ کے کہہ لیں کہ جو وہ ریگستانی علاقہ ہے، مٹھی شٹھی والا علاقہ، وہاں پر جو صحت کی سہولیات ہیں اور جس طرح لوگ مر رہے ہیں، وہ بڑی اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑا اس کے نوٹس لیا ہے اور بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، ریمارکس دیے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ پنجاب میں بھی ہوا ہے، اور وہ واقعہ سرگودا میں ہوا ہے۔ پنجاب کا کوئی بہت زیادہ دور افتادہ علاقہ نہیں ہے،
سرگودا میں ہوا یہ والا واقعہ، میرے پاس تفصیل پڑی ہوئی ہے، میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہاں پر ایک خاتون تھی، حاملہ تھی، اور وہ آئی تو سرکاری ہاسپٹل تھا، مولا بخش ہاسپٹل، تو وہاں پر انہوں نے ان کو انٹرٹین کرنے کی بجائے یا ان کو علاج کرنے کی بجائے باہر نکال دیا۔ وہ عورت، میں وہ آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہو رہی ہے، جس کو کہتے ہیں سرکولیٹ ہو رہی ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، بلیڈ کر رہی ہے عورت اور فٹ پاتھ پہ لیٹی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر ایک خبر بس ہلکی سی پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی اور پاکستان کی عدلیہ بھی، کہ بس ایک خبر چھوٹی سی کہ یہ واقعہ ہو گیا، سی ایم نے نوٹس لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ حضور پاکستان کے لوگ ہیں، یہ ملک پاکستانیوں کا ہے، ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہو رہا ہے، لیکن پنجاب میں سلوک ہو تو کسی کو نوٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، نہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر، نہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ لیکن آج تھر میں سب اللہ کے سہارے ہیں، لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ 2 ضلع میں ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے اور وہ بڑا کامیاب گیا ہے کہ جو حاملہ خاتون آتی ہے ہم اس کو 2000 روپیہ فی وزٹ بھی دیتے ہیں، پھر وہ جب بچہ یعنی اس کو ڈائٹ کے بھی پیسے دیتے ہیں کہ تاکہ زچہ اور بچہ ہیلدی رہیں، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم اس بچے کی بھی خوراک جو ہوتی ہے اس کا بھی نان نفقہ خوراک جو بھی آپ کہہ لیں، ڈائٹ کہہ لیں، اس کے بھی ہم پیسے دیتے ہیں ایک خاص مدت تک۔ اب یہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ بڑا ٹھیک چل رہا ہے، اس کامیاب ہوگا، پورے ہم سندھ میں نافذ کر دیں گے۔ تو بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد چیف جسٹس پاکستان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہیلتھ کے ایشو کے اوپر بات کر دی، سندھ کے معاملے کے اوپر۔ سندھ میں ہیلتھ، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، لاہور کا رہنے والا ہوں، نسلاً پنجابی ہوں میں، اور میں تقریباً چلیں بہرحال میں یعنی یہ بتانے میرا ڈومیسائل پنجاب کا ہے، سندھ کا نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر بیٹھ کے اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی کہ پاکستان میں اس وقت ہیلتھ کے اوپر سب سے زیادہ کام کس گورنمنٹ نے کیا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ ہے، اس کے جو وہ ایس آئی ٹی وہ اس طرح کر کے کوئی گمبٹ اور اس طرح کر کے ان کے ہیں، وہ جو ہم خبریں پڑھ رہے ہیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں نے پرسنلی وزٹ نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے پرسنلی وزٹ کیا ہے وہ مترف ہیں ان کے، جگر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے پاکستان پنجاب میں، تو وہ پی کے ایل آئی جس کا پٹھا بٹھا کے گئے تھے ثاقب نثار صاحب، اس عدلیہ نے بہرحال پاکستان کا پٹھا ہی بٹھانا ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جو نظر آ رہا ہے، اور یعنی وہ تمیز الدین سے لے کے اب تک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ کے شعبے کے اوپر اگر کوئی گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ ہے۔ غریبوں کا علاج ہو رہا ہے، میرے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا کوئی وہ دل کا مسئلہ تھا، تو ان کو انہوں نے بس کاؤنٹر سے لیا ان کی والدہ کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کہ مریض کے ساتھ لواحقین کا کوئی کام نہیں ہے، ہم سب کو دیکھ لیں گے، آپ جائیں۔ تو ان کے ساتھ وہ اسی طرح کی یورپ والا کوئی ہاسپٹل ہوتا ہے، میں ہو سکتا ہے کہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، لیکن جو بندے ہاسپٹل سے ہو کے آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں خود نہیں گیا۔ تو چیف صاحب جو ہیں وہ ان کو پنجاب میں اتنا بڑا واقعہ نظر نہیں آ رہا، سندھ میں جناب ان کو یہ سب اللہ کے سہارے ہیں، سارے ہی اللہ کے سہارے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سندھ میں جو ہے وہ کہ ہسپتالوں میں وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں یا وہاں پر کوئی مشینیں اس طرح کی لگ گئی ہیں کہ جناب بندہ داخل ہوتے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس طرح کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن میں اگر کمپیریزن کرنا ہے تو چیف جسٹس صاحب، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ صرف کراچی کے چیف جسٹس نہیں ہیں، یہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں۔ یہ سرگودا میں مولا بخش ہاسپٹل جو ہے سرکاری ہاسپٹل، اس میں ایک عورت کے ساتھ جس طرح ہوا ہے وہ ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں حضور اعلیٰ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پسند اور ناپسند کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یعنی کہ پسند اور ناپسند، اور پھر جس کو کہتے ہیں کہ بااثر لوگوں کے لیے فیصلے اور غریب لوگوں کے لیے فیصلے اور، تو یہ جہاں پر انصاف کے معیار اتنے الگ الگ ہو جائیں، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مطلب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور جو جس طرح پاکستان چل رہا ہے سادہ الفاظ میں، اسی طرح ہی چلنا چاہیے، بلکہ اس سے ہی بدتر چلنا چاہیے، یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، ورنہ تو اگر کوئی اور قوم ہوتی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوتی۔ تو سمپل سی بات ہے کہ ہمیں اپنے انصاف کے معیار تبدیل کرنے ہوں گے، امیر یا بااثر کے لیے انصاف اور غریب کے لیے اور، اپنی پسند کی پارٹی کا انصاف اور ناپسندیدہ پارٹی کے لیے کوئی فیصلے، اور اس طرح کام نہیں چلے گا سر، یوں پاکستان نہیں چل سکتا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔